جب نظام ہاتھ میں آ جائے، جب آپ اپنے گھر کے سربراہ بن گئے، جب آپ ایک چھوٹے سے ادارے کے بھی سربراہ بن گئے ہیں، جب آپ چند بندوں پر بھی سربراہ بن گئے ہیں، تو پھر اس طریقے کی زندگی گزاریے گا۔ پڑھنے کا مطلب یہ، بتانے کا مطلب یہ ہے، اس طریقے کی زندگی گزاریے گا کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس قدر خوبصورتی سے آپ کی زندگی کا حساب آپ دے سکیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت نظریہ۔ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی محفل میں بلایا گیا اور کھانے کی دعوت کی گئی تو کہا گیا کہ مختلف قسم کے کھانے ہیں، آپ آئیے، تشریف لائیے، کھانا کھائیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، نوجوان زیادہ توجہ فرمائیں، زندگی بھر کام آئے گی۔ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے سامنے پڑے ہیں، آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکال کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ انواع و اقسام کے کھانے، آپ نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گا، آپ نے ان کھانوں کو چھوڑ دیا اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا ایک روٹیاں پکانے والا توا لایا جائے۔ وہ لایا گیا، آپ نے آگ پہ رکھا، وہ بالکل گرم ہو گیا، لال سرخ ہو گیا۔ آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے آج سوکھی روٹی کھائی ہے، اللہ میری سوکھی روٹی بھی معاف کرنا۔ یہ کہہ کر نیچے اترے اور لوگوں سے کہا جس نے جو جو کھایا آؤ اس توے پر کھڑے ہو کے اپنا اپنا حساب دو۔ کیا تم اس توے پر کھڑے ہو کر حساب دے سکتے ہو؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یہ تو مشکل ہے۔ فرمایا توا تو ہے ہی کچھ نہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ گرم تانبے کی دہکتی زمین میدان حشر میں ہوگی۔ اگر توے پر کھڑے ہو کر روٹی کا حساب نہیں دے سکتے تو قیامت والے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر اپنے کھانوں کا حساب کیسے دے پاؤ گے؟ اس طریقے کی زندگی گزاریے گا کہ آپ میدان حشر میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکیں۔ 13واں سپارہ ہے، احباب ذی وقار مخاطب ہوں آپ لوگوں سے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرمائے زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا، اس زمین کو تانبے کی زمین سے بدلا جائے گا۔ سورج کی تپش، وہاں جوتا اتار کے تھوڑا سا فرش اگر ہم ننگے پاؤں چل کے آئیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن تانبے کی دہکتی زمین ہوگی۔ آج سورج کی 10 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، اس کا بھی الٹا رخ ہماری طرف ہے۔ میدان حشر ہوگا، 10 آنکھیں کھل جائیں گی، سب کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، جتنا ہمارا ہاتھ ہے یہاں تک سورج آ جائے گا۔ ننگے بدن ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اگر جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے؟ فرمایا عائشہ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، لوگ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ حالت ایسی خطرناک ہو جائے گی، لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، تم دوسروں کو دیکھنے کی بات کر رہی ہو۔ لوگوں کو اپنا حال بھول جائے گا۔ تانبے کی دہکتی زمین پر سوال کیا ہوگا؟ اوپر سے آپ کو بتا رہا ہوں، پوچھا جائے گا بتا تو نے جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ یہ گرمی میں ذرا وہ فرش پہ کھڑے ہو کے 1-2 منٹ کے لیے چیک کیجئے گا، احتساب کیجئے گا۔ سوال ہوگا بتا جوانی کس کام میں گزاری ہے؟ نمبر 2، بتا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ یہ سوال ہے۔ بتا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ علم تھا کہ حرام ہے یہ، چھوڑا تو نے؟ علم تھا کہ یہ گناہ ہے، چھوڑا تو نے؟ علم تھا کسی کا حق نہیں دبانا، تو نے معاف کیا اس کا حق، چھوڑا اسے؟ علم تھا کہ بے حیائی نہیں کرنی، عمل کیا؟ ایک ایک پیسے کا حساب ہے، ایک ایک چمنی کا حساب ہے، ایک ایک ذرے کا حساب ہے۔ بلکہ قرآن سنیے گا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ رب کائنات نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ان کو فتنے میں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہونا، ان کا بڑا کڑک قسم کا فتنے میں اور آزمائش میں ڈالا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور بندے کی آنکھیں کھل جائیں گی جب اللہ پاک حساب لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا اللہ کی پکڑ ہی بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پاک کسی کا پکڑ کرتا ہے پھر بندہ چھوٹ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ کون ہے جو رب سے تمہیں بچائے گا؟ کوئی بچا نہیں سکتا اللہ پاک سے۔ بلکہ میں حیران رہ گیا، آج میں نے صبح ایک کتاب میں پڑھا، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا تھوہر کا درخت ہے، کانٹے دار جھاڑی، وہ دیا جائے گا، یہاں اٹکے گا، یہاں پھنسے گا، بندہ پینے کے لیے پانی چلائے گا، ہائے پانی ہائے پانی، جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پیالے میں ڈال کے دیا جائے گا۔
जहन्नमियों का रेशा और पीप उसे दिया जाएगा और पीने के लिए मुंह के करीब करेगा। जब यहां करीब करेगा तो जल के उसके मुंह की जो खाल है उस प्याले में गिर जाएगी, उस प्याले में गिरेगी। और वो जब पिएगा, जहां जहां से वो रेशा और पीप गुजर के जाएगा, सारी चीजों को पिघला के नीचे ले जाएगा और नीचे के रास्ते से सब बाहर आ जाएगा। फिर भूख लगेगी, फिर मांगेगा, फिर तोहर दिया जाएगा, फिर खाएगा, फिर अटकेगा, फिर प्याला दिया जाएगा, फिर पिएगा, यहां चेहरे के करीब लाएगा। हदीस में मौजूद है, अगर जहन्नम के पानी का एक डोल दुनिया के पहाड़ों पर बहा दिया जाए तो दुनिया के सारे पहाड़ पिघल जाएं। एक डोल से सारे पहाड़ पिघल जाएंगे। अगर जहन्नम सुई के नाके जितनी जहन्नम खोल दी जाए, सारी दुनिया बदबू से मर जाए। यानी ये चीजें हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। तो अगर तो तैयार है ज़हनी तौर पर हर चीज का हिसाब देने के लिए, फिर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर तैयारी करने की जरूरत है ना। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। मुझे अपना आप देखने की जरूरत है कि मैं कहां पर, मुझे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नमाज पढ़ूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपना गिरेबान झांक के देखूं, अपने आप से पूछूं कि ये मैंने अल्लाह के लिए पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी। कुछ सदका कर दिया तो मैं अपना एहतिसाब करूं कि मैंने को अल्लाह के लिए किया भी कि नहीं किया। भाई मुझे अपना बड़ा कड़क एहतिसाब करने की जरूरत है। मुझे अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने अपनी औलाद में दीन कितना मुंतकिल किया, मैंने अपने घर में दीन कितना मुंतकिल किया, मैं कितना बेज़रर हूं, मैंने कितना लोगों को तकलीफों से महफूज रखा, मैंने कितनी इंसानियत की खिदमत की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक औरत ऐसी जहन्नुम में चली जाएगी। कौन सी औरत? फरमाया उसने बिल्ली को बांध रखा था, उसने बिल्ली को बांध रखा था जिसको खाना पीना नहीं देती थी। वो बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। अल्लाह उस नफल नमाज पढ़ने वाली और रोजे रखने वाली औरत को उस बिल्ली की वजह से उठा के जहन्नुम में दे मारेगा। उसने बिल्ली पर जुल्म किया, उसको खाना पीना नहीं दिया, उसने उसको प्यासा रखा, उसे भूखा रखा, अल्लाह ने उठाकर उस बिल्ली को जहन्नुम में दे मारा। तो मुझे एहतिसाब करना है, मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं।